أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم باحسان الى یوم الدین. محترم حاضرین، الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم جز ساتواں جز ہم نے سماعت کی تراویح کے اندر. الحمدللہ چلیے آج ہم انشاءاللہ پارہ جو ہے وَإِذَا سَمِعُوا اس کے اندر اللہ رب العالمین کیا کہا ہے. اس سے پہلے والا جو پارہ تھا لا يحب اللہ الجہر، اس کے اندر بھی کچھ باتیں رہ گئی تھیں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم انہیں معلوم کریں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس پارے کے اندر داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اپنے عہد و پیمان کے بارے میں بتایا ہے. بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے کیا عہد و پیمان لیا تھا، ان سے کیا وعدہ لیا تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بتلائی. لیکن بنو اسرائیل نے اس عہد و پیمان کو اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا، اسے توڑ دیا. وہ سب کیا باتیں تھیں؟ آیہ نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے کہا کہ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر تم نماز پڑھو گے، صلاۃ قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور قرض حسنہ تم دو گے، تو میں کیا کروں گا؟ تمہارے گناہ خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں ایسی جنتوں کے اندر داخل کروں گا جس کے اطراف جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے عہد و پیمان لیا تھا. مفسرین نے فرمایا کہ گویا کہ اللہ رب العالمین اپنے اس عہد و پیمان کو یاد دلا کر لوگوں کو یاد دلا رہا ہے، امت مسلمہ کو، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہیں بھی اس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اس کو ان لوگوں کی طرح نہیں توڑنا ہے. یہ اللہ رب العالمین گویا کہ ہمیں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر حابیل اور قابیل کے سلسلے میں جو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتلایا. حابیل قابیل یہ دونوں کون تھے؟ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے پہلے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. آدم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان یہ حکم تھا کہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ شادی بیاہ ہو سکتا ہے. وہ کس طرح سے کہ ماں جو پہلے حمل میں ایک بچہ اور ایک بچی جس کو جنم دیتی ہے، دوسرے حمل میں ایک بچہ اور بچی، تو ایک حمل کے جو دونوں بھائی بہن ہوئے ان دونوں کے ساتھ شادی کرنا ناجائز تھا. لیکن دوسرے حمل میں دوسرے حمل کے جو بھائی ہیں اور بہن ہیں پہلے حمل کے، ان سے شادی بیاہ کرنا یہ جائز تھا. لیکن ہوا کیا کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ جو ہے خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، معاف کرنا، حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ بدصورت تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. لیکن قابیل یہ چاہ رہا تھا کہ جس حمل سے وہ پیدا ہوا ہے، جی ہاں، اور اس کی بہن تھی، تو وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. یہ جھگڑا تھا ان دونوں بھائیوں کے درمیان. تو یہ جھگڑا اس قدر پہنچا کہ قابیل جو ہے قتل کرنے پر، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا. قتل کرنے سے پہلے حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے بولا کہ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو
تم آگے بڑھ سکتے ہو لیکن میں آگے نہیں بڑھوں گا. یہ جو گناہ ہے میرا گناہ اور تمہارا گناہ، یہ دونوں گناہوں کو اپنے سر تم لوگے. اسی طرح جو ہے اپنے بھائی کو قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اب اس مردے کو، اس ڈیڈ باڈی کو کیا کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیجا اور کوا جو ہے اسے بتلا دیا کہ اس طرح سے دفنانا چاہیے. تو اسے عقل آئی اور اس نے اپنے بھائی کی باڈی کو، ڈیڈ باڈی کو اس نے جو ہے دفنا دیا. محترم حاضرین، اس واقعے سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کا سب سے پہلے قاتل و قابل تھا. دنیا کا سب سے پہلے قاتل و قابل تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل و خون ہوں گے تو سب کا ایک حصہ جو ہے اس کے حصے میں جائے گا، قابل کے اندر. تو نیک کام کو آغاز کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جس طرح سے بدلہ دیتا ہے تو ٹھیک اسی طرح برے کام کو کسی آدمی نے اگر آغاز کیا، اس کی شروعات کی، تو برائی کا حصہ اس کو بھی پہنچے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حسد، سبحان اللہ، حسد بہت بڑی بری عادت ہے. اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا. حدیث کے اندر آیا ہے کہ حسد آدمی کو اس طرح سے ختم کر دیتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑی کو خاک کر کے ختم کر دیتی ہے. تو حسد سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح حضرات اس میں ایک سینٹنس یہ بھی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. جی ہاں، ایک جب جھگڑا ہو گیا تو جھگڑا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا کہ چلو ایک ایسا کرتے ہیں کہ تم دونوں قربانی دو، صدقہ دو. تو ان دونوں نے قربانی دی اور کہا کہ جس کی قربانی اللہ رب العالمین کے پاس قبول ہو جائے گی تو اس کی بات مان لی جائے گی. حابل نے بھی قربانی دی، قابل نے بھی قربانی دی. تو ایسا ہوا کہ حابل کی قربانی آسمان کی طرف سے آگ آئی اور اس کو جلا دی. یہ قبول ہونے کی علامت تھی. تو اسی طرح حابل کی قربانی اللہ رب العالمین نے قبول کر لی تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ متقی بندے ہی سے اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی قربانی کے سلسلے میں. اللہ رب العالمین گوشت اور خون اللہ رب العالمین کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ رب العالمین کے پاس دل کا وہ تقوی پہنچتا ہے. انشاءاللہ وہ بات آئے گی. اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے اندر فساد پھیلانے والوں کے بارے میں فرمایا. جو لوگ دنیا کے اندر خون ریزی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو چین کی سانس لینے نہیں دیتے، بگاڑ پیدا کرتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ سزا رکھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کے جو ہے 33 نمبر آیت میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ. وہ لوگ، ان لوگوں کا بدلہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ لوگ زمین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ فساد برپا کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی سزا کیا ہے؟ اَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. او يُصَلَّبُوا، یا تو پھر ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس طرح سے مار دیا جائے گا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا تو ان کے مخالف سمت سے ٹانگ اور ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، دایاں ہاتھ تو بایاں ٹانگ. جی ہاں، اس طرح سے مخالف سمت سے اس کو کاٹ کر سزا دی جائے گی. او ینفوا من الارض، یا تو اس کو زمین سے جو ہے جلا وطنی کی جائے گی، یعنی اس زمین سے، اس دھرتی سے کسی اور جگہ اس کو بھیج دیا جائے گا. یہ سزا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے سزاؤں کا ذکر کیا ہے، ایک حاکم وقت، جو حاکم ہوگا، جو گورنر ہوگا، اس کو اختیار ہوگا کہ ان سزاؤں میں سے کسی ایک سزا کو متعین کرے اور اس کو دے دے. محترم حاضرین، یہ جو آیت ہے، کس وقت یہ آیت نازل ہوئی؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا. اقل اور جو ہے عرینہ، یہ دونوں قبیلے تھے. یہ دونوں قبیلے کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں اور مسلمان ہو گئے، اپنے اسلام کا اظہار کیا. لیکن مدینے کی جو ہے آب و ہوا انہیں سیٹ نہیں ہوئی. اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مدینے سے باہر رکھا جائے اور اونٹ ان کے ساتھ رکھے. صدقہ کے جو اونٹ تھے
وہ اونٹ ان کے پاس اللہ رب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا اور کہا اس کے دودھ اور اس کے پیشاب جو ہے دوا کے طور پر ان کو استعمال کرنا ہے. تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور چند روز میں جو ہے ان کی جو بیماری تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن ان لوگوں کی ایک بدماشی کیا تھی, برائی کیا تھی, بہت بڑا ایک جرم تھا ان لوگوں کا. وہ کیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھال کے لیے جن لوگوں کو بھیجا تھا چرواہے وغیرہ کو, ان لوگوں نے قتل کر دیا اور بہت جو ہے بے رحمی سے ان لوگوں نے قتل کیا. ان کی آنکھوں میں جو ہے آگ جلا کر, لوہے کو آگ میں جلا کر ان لوگوں نے آنکھوں کو بگاڑ دیا. اس طرح سے موصلہ کیا یعنی ناک کان کاٹنے کو کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح سے مارا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجے ان کے پیچھا کرنے کے لیے. ان کو پکڑا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح سے سزا دینے کے لیے کہا کہ ان کو بھی اسی طرح سے سزا دیا جائے. چنانچہ اسی طرح ان کو سزا دیا گیا. اس کے بعد آئیے حضرات, جو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر بہت سارے واقعات اور بھی ہیں کہ اسلام کے اندر ایک انسان کی جان کی کتنی اہمیت ہے. اس کے بعد آئیے ایک اور مسئلہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے کون ہیں. اللہ رب العالمین کے محبوب بندے, یعنی اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کے بارے میں کہنے سے پہلے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, کہ اے ایمان والو جو اپنے دین سے ایمان لائے لیکن پھر اپنے دین سے الگ ہو جائے, دور ہو جائے, تو اللہ رب العالمین کو پرواہ نہیں ہے ان لوگوں سے. اللہ رب العالمین نے کہا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو لائے گا, وہ لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین لائے گا. اذلۃ علی المؤمنین, اور یہ گویا کہ ان مؤمنوں کے لیے ایک رسوائی ہے, شرمندگی ہے. اذلت عزت علی الکافرین, اور جو لوگ کافر تھے پھر مسلمان ہو گئے, گویا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں عزت دی. یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ محبوب ترین بندے ہوں گے. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ رب العالمین کے دوست یعنی اللہ رب العالمین کے کچھ قریبی بندے ہوتے ہیں, ان کے کیا اوصاف ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کے دوست وہ لوگ ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, جو ایمان لائے پھر اقامت الصلاۃ کی, نماز ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ, نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان کے بعد اکثر جگہ جو ہے نماز کا ذکر کیا ہے. پھر کہا کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہم راکعون, یہ لوگ عبادتوں میں رہتے ہیں, عبادتوں میں خصوصاً نمازوں کی زیادہ سے زیادہ پابندی کرتے ہیں. ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون, اور اللہ رب العالمین جسے اپنا ولی بنا لے, یعنی جو لوگ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو ولی بنا لے, اپنا دوست بنا لے, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو دوست بنا لے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں, فإن حزب اللہ هم الغالبون, تو یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کی جو یہ جماعت ہے یعنی مؤمنین, یہ غالب رہنے والے ہیں, یہ کامیاب ہونے والے ہیں ہر جگہ. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کہا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون لوگ ہیں, مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں. کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, سب سے پہلے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو یہود ہیں. اس کے بعد کہا مشرکین میں سے پھر وہ لوگ جو دشمنی کیا کرتے ہیں. سب مشرک جو ہے مسلمانوں کے دشمن نہیں ہوتے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے مشرکوں کے ذریعے سے بھی اسلام کی تائید کی تھی, ہم جانتے ہیں سیرت کے اندر یہ واقعہ ہے. تو یہ جو یہودیوں کی جو دشمنی ہے, سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہی ہے یہ دشمنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے خود جان سے مارنے کی بہت کوشش کی. کبھی تو ایسا ہوا اوپر سے پتھر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی, تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ڈال کر مارنے کی کوشش کی. تو ان لوگوں کی یہ دشمنی شروع ہی سے ہے اور باقی رہے گی یہ دشمنی. تو مسلمان کو چاہیے, ایک مومن کو چاہیے کہ ان کی جو چال ہے, جی ہاں, اس سے بچ کر رہنا چاہیے, چوکنا رہنا چاہیے. اس کے بعد آئیے 7ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, چند لوگ ایسے ہیں جب قرآن مجید ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتی ہیں.
ترى اعینہم، تم ان کے آنکھوں کو دیکھو گے کہ آنسو بہ رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو حق بات پتہ چل گئی کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے. یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگارہ ہم ایمان لائے. قرآن مجید سن کر وہ لوگ ایمان لا لیتے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین، یا رب العالمین تو ہمیں شاہدین اچھے لوگوں میں ہمیں شمار کر دے. دراصل یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت جب حبشے کی طرف مسلمان ہجرت کر کے گئے. مکے میں جب مسلمان تھے تو حبشے کی طرف 2 مرتبہ ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہا مسلمانوں کو، اور وہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے. حبشہ میں جو ہے اصحمہ نجاشی نامی ایک بادشاہ تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو بھیجے تھے ان صحابہ میں سے جو ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چٹھی، خط ان کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے وہ لوگ متاثر ہوئے، اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت سورہ مریم کی تلاوت کی. اور وہ لوگ عیسائی تھے، وہ لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے. سورہ مریم کے اندر کیا چیز ہے جو سن کر وہ لوگ رونے لگے. ان کے جو لوگ تھے ان کے ماننے والے وہ رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ مریم علیہ السلام اور جو ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کافی باتیں اس میں ذکر کی ہے. ان کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا خود عیسیٰ علیہ السلام رب ہیں، ان تمام باتوں کی تردید ہے. اس کا جواب ہے جب ان لوگوں کو حق بات کی اس کا پتہ چل گیا تو یہ لوگ ایمان لا لیے. اور کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں میں سے چند لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایمان قبول کیے. اس کے بعد آئیے حضرات، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کا جو حق ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اپنی طرف سے تو یہ بالکل ظلم ہے. کسی چیز کو حلال قرار دینا یا کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو یہ حق حاصل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے، اچھی چیزوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان چیزوں کو تم حرام قرار مت دو. ولا تعتدوا، اور تم آگے مت بڑھ جاؤ، زیادتی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرتا، انہیں پسند نہیں کرتا. دراصل بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ واقعات پیش آئے. کچھ صحابہ جو ہے کچھ ایسی باتوں کو لے کر آئے. دراصل وہ سب باتیں، وہ سب کام حلال میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے. مثال کے طور پر ایک صحابی آئے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو گوشت کھانے کی وجہ سے شہوت نفس غالب آ جاتا ہے. جی ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو گوشت کھانے سے دور رکھوں. لیکن گوشت مأکولات اللحم، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں اس کو اپنے لیے حرام قرار دوں گا تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آدمی نہ کھائے لیکن یہ کہہ دے، یہ سوچے کہ میں اس کو اپنے اوپر حرام قرار دوں گا، یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. ایک اور واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آئے 3 قسم کے لوگ، اور وہ 3 طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. ان میں سے ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر سے نکلے، اور گھر سے نکلنے کے بعد پوچھا کہ کیا معاذرہ ہے. تو ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ اس طرح سے کہا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. میں بھی شادی بیاہ کرتا ہوں، میں بھی رات میں جو ہے عبادت کرتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں. تو گویا آدمی کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. عبادت میں بھی وہی کام کرنا ہے عبادت میں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. تو ہمیں سمجھ میں آئی یہ بات
کہ ان چیزوں کو ہی حلال قرار دینا ہے جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے، اور انہی کو ہی جن کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے حرام ماننا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ساری چیزیں اور جو ہے بگاڑ ہے، جیسا کہ کسی پیر صاحب نے کہہ دیا کہ تمہیں اس گھر میں جو ہے فلاں جانور کا گوشت نہیں کھانا ہے، تو یہاں تک کہ یہ نوبت آتی ہے کہ اس گھر میں کسی آدمی کو جو ہے کرایہ بھی نہیں دیتے اگر اس کو پتہ چل گیا کہ آدمی جو ہے بڑے کا گوشت کھاتا ہے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب حلال قرار دیا ہے تو آپ کون ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ خود اپنے آپ پر حرام قرار دیں اور دوسروں کے لیے بھی آپ حرام قرار دیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلے کا ذکر کیا ہے، وہ قسم۔ قسم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ قسم کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پر زور دینا چاہتا ہے تو اس پر قسم کھاتا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے، علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہیں، اور تینوں قسموں میں سے ایک قسم پر آدمی کو جو ہے اس کو پورا نہ کرنے پر کفارہ دینا پڑتا ہے۔ وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے لغو، قسم لغو۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ کہ بیکار آدمی بات بات پر اس کی عادت ہو گئی ہے، بات بات پر وہ قسم کھاتا ہے، تو اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس پر کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ہے غموس، یعنی آدمی جھوٹی قسم کھایا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر تجارت میں اس کو کوئی مال بیچنا ہے تو جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے، تو اس قسم پر اس کو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ قسم جو ہے وہ بھی اس پر اللہ رب العالمین گناہ لکھے گا، لیکن اس کو کفارہ کی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہے معقدہ، یعنی وہ قسم جو آدمی اپنے عزم مصمم، پکا ارادہ سے آدمی جو ہے قسم کھائے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی قسم فلاں کام کروں گا۔ مثال کے طور پر اگر میں اپنے بزنس میں سکسیس ہو گیا، یا تو میرا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، تو میں اللہ کی قسم آئندہ سال جو ہے عمرہ کے لیے جاؤں گا۔ مثال کے طور پر اس نے قسم کھائی، تو اگر اس آدمی کا ارادہ مکمل ہو گیا، وہ کام سکسیس ہو گیا وہ اپنے ارادے میں، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس کا اس نے ارادہ کیا، لیکن وہ اسے چھوڑ دیا، عمرہ نہیں کیا، تو اس آدمی کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 قسمیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، کہ 10 آدمی کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر وہ کھانا نہ کھلائے تو 10 آدمی کو کپڑا دینا پڑے گا، یا تو پھر ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر ان چیزوں کی اسے استطاعت نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فَمَن لَمْ يَجِدْ، جو آدمی ان تمام چیزوں کو نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ 3 ایام، تو اس آدمی کو جو ہے 3 دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو روزہ 3 دن کا جو وہ روزہ رکھے گا، وہ مسلسل یا چھوڑ چھوڑ کر، علماء اکرام نے فرمایا کہ مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور چھوڑ چھوڑ کر بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ قسم کے بارے میں مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آئیے حضرات، کچھ بری اخلاق کے تعلق سے، بری عادتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کچھ باتیں بتلائی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کی عادتیں، آدمی جس طرح سے اپنے جسم کو پاک رکھتا ہے، اپنے کپڑے کو پاک رکھتا ہے، تو اس کی اخلاق بھی، اس کی عادت بھی پاک صاف ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بری عادتوں کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب پینا سب سے بری عادت، اللہ رب العالمین نے کہا کہ شراب پینا۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ شراب جو ہے خمر الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو شراب پینے کی وجہ سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا گیا تھا، اس کے عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ساری برائیوں کو وہ انجام دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ الخبائث تمام برائیوں کی جو ہے جڑ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوسری بری عادت کے بارے میں فرمایا والمیسر، کہ آدمی جوا کھیلے، جوا لاٹری وغیرہ۔ تو جوا کھیلنے سے آدمی گویا کہ
وقتی طور پر کبھی وہ مالدار ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے پوری طرح سے کنگال ہو جاتا ہے آدمی، اپنے گھر اس کو بیچنا پڑتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے بعد کہا والانصاب، یعنی شرک کے کام، بت پرستی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے والازلام، یعنی آدمی جو ہے تقدیر کو جانچتا ہے کہ کیا میری تقدیر صحیح ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر سے نکلا اور اس کے گاڑی کے سامنے سے بلی گزر گئی، جی ہاں، تو وہ یہ خیال کرتا ہے کہ آج میرا دن جو ہے برا جائے گا۔ بدفعلی مشرکین کیا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے وہ لوگ، جب کوئی کام کرنا رہتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ تیر رکھتے تھے، تو تیروں میں کبھی لکھتے تھے نعم تو کبھی لکھتے تھے لا، جی ہاں، تو اندازے سے اس کو اٹھاتے تھے، جب وہ نعم آ جاتا تب ہاں چلو میں ایک کام کروں گا، اس کام میں جو ہے کامیابی ہے، تب کرتے تھے۔ اگر لا نکل جائے تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے ایک کام، اس طرح سے جو ہے بدگمانی اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں سے، ان تمام بری عادتوں سے لوگوں کو منع فرمایا، اور ان تمام بری عادتوں کے بارے میں کہا کہ رجس من عمل الشیطان، اس شیطان کا جو ہے نجس کام ہے، یہ غلط کام ہے، فجتنبوہ، چنانچہ تم اس سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ انما یرید الشیطان، شیطان کا کیا کام ہے، شیطان کی کیا کوشش ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے درمیان دشمنی برپا کرنا چاہتا ہے، دشمنی بنانا چاہتا ہے، والبغضاء، اس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں غصہ و عناد، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اسی طرح شیطان اللہ رب العالمین کی یاد سے دور کرنا چاہتا ہے، اور نمازوں سے بھی شیطان جو ہے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تمام بری عادتیں ہیں، ان تمام بری عادتوں سے ہمیں چاہیے کہ ہم خود دور رہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس کی جو ہے تلقین کریں، نصیحت کریں۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اللہ رب العالمین نے حالت احرام میں جو ہے شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ حالت احرام میں آدمی شکار نہ کرے۔ عرب کی عادت تھی کہ وہ لوگ بہت شکار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں شکار نہیں کرنی چاہیے احرام کی حالت میں۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوہ ایدیکم ورماحکم، یعنی اس وقت کیا ہوتا تھا، ایک وقت ایسا تھا کہ صحابہ اکرام احرام میں تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو ان کے سامنے سے جو ہے جانور جا رہے ہیں، ان کے سامنے سے جانور جا رہے ہیں، ان کی عادت تھی، لیکن اللہ رب العالمین کا ان کے دل میں ڈر تھا، اس سے دور رہا کرتے تھے۔ ایک قریب کی بات ہے، جو قریب میں جانور گزرے، پھر کہا وَرِمَاحُكُمْ، اسی طرح سے اگر دور کوئی جانور بھی رہے تو اسے بھی تم تیر سے نہیں مار سکتے، اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا۔ لیکن اس میں کچھ چھوٹ ہے، کچھ جانوروں کو آدمی حالت احرام میں بھی مار سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہے چیل، جی ہاں، اسی طرح بچھو، چوہا، باولا، کتا، ان تمام جانوروں کو آدمی حالت احرام اور دوسری حالت میں بھی مار سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی موذی جانور کو مارتا ہے تو بھی اس کے اوپر کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر شیر اس کے سامنے آ گیا تو اپنے آپ کو تو روکنا ہے، بچانا ہے، تو اس کو مار سکتا ہے۔ سانپ آ گیا اس کے سامنے، جو ہے اسے ڈس سکتا ہے تو اسے بھی آدمی مار سکتا ہے۔ ابن کثیر وغیرہ میں اس کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد آئیے حضرات، اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العالمین نے کفارہ کے طور پر 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ جس جانور کو وہ شکار کرتا ہے تو اسی کے برابر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے دینا ہے، قربانی کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے اس کے راستے میں۔ مثال کے طور پر، اور اس میں ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کی جو قد و قامت ہے، یعنی کہ جتنا بڑا جانور رہے گا تو اسی کے برابر اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ قیمت دیکھیں، قیمت نہیں دیکھنی ہے، بلکہ وہ جانور جتنا بڑا ہے اسی کی ہائٹ میں، اسی قدر قد و قامت میں آدمی کو جو ہے ایک جانور خرید کے اللہ رب العالمین کے راستے میں دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیل آئی ہے حدیث کے اندر، جیسا کہ کسی آدمی نے اگر بکری کے برابر، بکری کو یا تو بکری کے برابر کسی جانور کا شکار کر لیا تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ 6
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ایک بکری اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرنا ہے. اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ 3 دن روزہ رکھے. 3 دن روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو آدمی کیا کرے, 6 مسکینوں کو کھلائے گا. جی ہاں, اس کے بعد کہا کہ اس سے تھوڑا بڑا جانور اگر کوئی آدمی شکار کیا, مثال کے طور پر گائے, یا تو گائے کی طرح کسی اور جانور کو کسی آدمی نے مار دیا تو کیا کرے گا, ایک گائے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا. اس کی اگر استطاعت نہیں ہے اس کے پاس تو کیا کرے گا, 20 مسکینوں کو کھلائے گا. اس کی بھی استطاعت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے تو 20 دن کا اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اور ایک نظام کیا ہے کہ اونٹ, اس سے اور تھوڑا بڑا جانور, اگر کسی آدمی نے اونٹ کو مار دیا یا تو پھر اونٹ کے برابر کسی اور جانور کا اس نے شکار کر لیا تو کیا کرنا پڑے گا, اس کو اونٹ کی قیمت یا تو پھر اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا پڑے گا. اس کی اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کو 30 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا. 30 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا. اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو اس آدمی کو 20 دن کی روزہ رکھنا پڑے گا. یہ اللہ رب العالمین نے اس آدمی کے لیے کفارہ بتلایا جو حالت احرام میں شکار کرے. اس کے بعد آئیے حضرات, بس اور 2-3 مسائل ہیں انشاءاللہ, اسے ختم کر کے درس ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے بیت اللہ, کعبۃ اللہ کا احترام کے بارے میں بتلایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد, کہ کہا بیت اللہ کا احترام ہر انسان کے دل میں رہنا چاہیے کہ اس کی جو حدود ہے اس کے اندر کوئی آدمی جو ہے خون ریزی نہ کرے, اپنے آپ کو جو ہے برائیوں سے دور رکھے, یہ اس کا احترام ہے. قیاما للناس والشہر الحرام, اس طرح اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, ان کا جو ہے ان کا احترام کرنا چاہیے. والہدی والقلائد, اور ان جانوروں کا بھی احترام کرے جن جانوروں کو اللہ کے راستے میں, یعنی کہ آدمی احرام کی حالت میں قربانی کے لیے, حج کے لیے جو آدمی جانوروں کو لے جاتے ہیں اس کا بھی آدمی کو چاہیے احترام کرے. اس کے بعد ایک اور اللہ رب العالمین نے ایک برائی کے بارے میں کہا. وہ برائی کیسی ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی برائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے فالوورز بہت ہو جاتے ہیں, تو آدمی کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ برائی شاید یہ برائی نہیں ہے اب. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی برائی کو زیادہ ماننے والے اگر ہو جائیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برائی اچھی ہو گئی, اچھائی میں تبدیل ہو گئی, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا يستوي الخبيث والطيب, کہ خبیث اور طیب, بری چیز اور اچھی چیز برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبك كثرة الخبيث, اگرچہ بری چیز کی کثرت تمہیں اچھی دکھائی دے. مثال کے طور پر کفر, اگر کفر کو زیادہ ماننے والے رہ جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان غلط ہو گیا. مثال کے طور پر اگر کوئی چیز حلال ہے لیکن لوگ اس کو حرام قرار دینے لگے, اکثر لوگ, تو اکثریت کی وجہ سے وہ چیز حلال کی جگہ حرام نہیں ہو جاتی اور حرام کی جگہ حلال نہیں ہو جاتی. تو ہمیں اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بات غلط ہے تو گرچہ اس کی تعداد بہت ماننے والے زیادہ ہوں تو وہ بات غلط ہی ہے, غلطی ہے, اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام, ایک سسٹم بتلایا لوگوں کو. اس کے بعد آئیے حضرات, اللہ رب العالمین نے نظر کے سلسلے میں کہا. نظر تو ہم سب جانتے ہیں کہ نظر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے, یہ بھی ایک عبادت ہے. قربانی جیسی عبادت ہے تو نظر بھی اللہ رب العالمین کی ایک عبادت ہے. لیکن مشرکین کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں, چند جانوروں کو اللہ کے نام میں چھوڑ دیتے تھے, ان کو استعمال نہیں کرتے تھے, کھیتی باڑی کے لیے, بوجھ ڈھونے کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کے کچھ نام بتلائے ہیں. کہا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حم. بحیرہ کس کو کہا جاتا ہے کہ کسی جانور کا جو ہے کوئی اونٹ یا تو پھر کوئی گائے, اس کا دودھ آدمی نہیں دھوتا تھا اور اس کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتا تھا. معاف کرنا, ان کے بتوں کے نام میں مشرکین چھوڑ دیتے تھے, بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے, دودھ نہیں دھوتے تھے. اس کے بعد کہا ولا سائبہ. سائبہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے وہ مشرکین, گویا کہ وہ بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے. یہ ہے سائبہ. پھر کہا کہ ولا وصیلہ. وصیلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ اونٹنی, وہ جانور
جو مسلسل مادہ بچہ دے فیمیل مسلسل دے، تو اس کو کیا کرتے تھے وہ لوگ ان کے بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے. اسی طرح کہا ولا حام اس نر اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی جفتی سے، جس کے میلاب سے جو ہے ایک جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہے ایک نسل اضافہ ہو گیا، یعنی بہت نسل میں اضافہ ہو گیا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے اس اونٹ کو، اس نر اونٹ کو استعمال نہیں کیا کرتے تھے، ان کے بتوں کے نام میں چھوڑ دیتے تھے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا تھا، ان لوگوں نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا تھا. وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ رب العالمین کے اوپر وہ لوگ جھوٹ گڑھا کرتے ہیں، یہ ان کا ایک جرم تھا. اور اس طرح کی جو ہے نا برائی آج کل کے معاشرے میں بھی ہے، ہم وہ جانتے ہیں. اس کے بعد آئیے حضرات دو باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. کفار ان کی کیا دلیل ہے؟ جی ہاں، ان کی یہ دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو کیا ہے وہی سچی بات ہے، وہی حق ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو وہ سب باتیں، ہمارے باپ دادا نے جو کچھ کیا ہے بس ہم اسی کو مانتے ہیں. یہ گویا کہ کفار جو تھے پہلے زمانے میں ان کی یہ عادت تھی، ان کی یہ دلیل تھی، تو یہ بھی بالکل غلط ہیں. اس کے بعد وصیت کے بارے میں ایک بات ہے کہ آدمی سفر میں رہے، مثال کے طور پر آدمی سفر میں ہے اور وہ موت کے قریب ہو گیا ہے، اس کو موت آنے والی ہے، تو آدمی چاہتا ہے کہ وصیت کر دے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے مالوں میں سے کچھ وصیت کر دے یا کسی بات کی وصیت کرے. تو اس کے پاس دو گواہی کی ضرورت ہے، دو آدمی کو گواہ بنا لے، اور پھر جب اس آدمی کا انتقال ہو جائے یہ دونوں آدمی جو ہے اس کے وارثین کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے فلاں جو آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے یہ وصیت کی تھی، تو ان کی وصیت مان لی جائے گی. لیکن اگر وہ آدمی معتبر آدمی ہے، وہ دونوں اگر معتبر رہیں، ان کی گواہی اگر سچی گواہی ہو، لوگوں کو اگر یہ سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ سچے ہیں، تبھی ان کی باتیں مانی جائے گی، ورنہ ان دونوں کی باتیں نہیں مانی جائے گی. یہ وصیت کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا. سورہ مائدہ جو ہم نے سنا کہ مائدہ کا معنی ہے دسترخوان، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان. لوگوں نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں، سچے پکے رسول ہیں، ہم جو ہے ایک معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور معجزہ کیا ہے؟ آسمان سے دسترخوان آپ جو ہے نازل کیجئے اپنے اللہ کو بول کر. دسترخوان کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اس میں مکمل کھانا اس میں تیار ہو. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو اسے اتارے گا، لیکن اگر آدمی نے اسے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا عذاب میں دینے والا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا عذاب میں کسی قوم کو نہیں دیا ہوں. علماء اکرام نے فرمایا کہ کیا یہ مائدہ، یہ دسترخوان اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا یا نہیں، اس کے بارے میں کوئی صریح روایت نہیں ہے، کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. لیکن بہت سارے علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ وعدہ کیا تھا، اللہ رب العالمین نے چونکہ یہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو جو ہے پورا کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان اتارا تھا. وہیں دوسرے علماء نے بھی یہ بھی کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ، جو اگر کوئی آدمی کفر کرے، نہ مانے، تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب دے گا. تو اس بات سے وہ لوگ ڈر گئے تھے اور اپنے اس مطالبہ سے دور ہو گئے تھے. یہ بھی کہا ہے. آخری بات انشاءاللہ یہ کہہ کر انشاءاللہ آج کا جو درس ہے ختم کریں گے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کرے گا. مکالمہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سوالات اللہ رب العالمین کرے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان سوالات کے جواب دیں گے. اس سوالات میں سے کیا سوالات رہیں گے؟ کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لو، معبود بنا لو؟ یہ اللہ رب العالمین کا پہلا سوال ہے.
تو جواب میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے قال سبحانک، پروردگارا تو پاک ہے ان تمام عیبوں سے، ان تمام باتوں سے پاک ہے تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں تو صرف برحق ہی کہوں گا، زیب نہیں دیتا کہ میں تیرے خلاف جو ہے اس طرح کی باتیں کروں، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہے تو بہتر جاننے والا ہے، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے پاس ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو بہت جاننے والا ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ہی کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ اس طرح سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکالمہ ہے آخر تک۔ تو ہمیں اس مکالمے سے، اس سوال و جواب سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایک بندے تھے، اور وہ پھر قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، جی ہاں، اور پھر ان کا انتقال ہوگا، ان کی موت ہوگی۔ یہ سب باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔